ہیلو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے دن اور نئے ولاگ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے ویڈیو کا آغاز قرآن کی ایک خوبصورت آیت سے کرنا چاہوں گی۔ سورہ روم آیت 21 ارشاد خداوندی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ان باکسنگ کا، تو جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہم نے بہت ساری ڈیکوریشن خریدی ہے، اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم نے اتنے سارے ڈیکوریشن پیسز کیوں خریدے ہیں۔ تو یہ بتاتی چلوں کہ میری بہن نے ایونٹ ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سمپل نکاح کی سیٹ اپ بنائی ہے، تو لاسٹ میں اپنی بہن کی انسٹاگرام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ ان کی انسٹاگرام فالو کرے۔ بہت مناسب پرائز میں اور بہت خوبصورت سیٹ اپ بناتی ہے، تو آپ لوگوں کو حتماً اچھا لگے گا، تو ضرور ان کی انسٹاگرام فالو کریں۔ اور اگر برتھ ڈے سیٹ اپ چاہیے یا پھر نکاح سیٹ اپ، اس کے علاوہ ویڈنگ اینیورسری یا پھر مہندی ایونٹس، تو لہٰذا جو بھی سیٹ اپ آپ چاہتے ہیں ان کے انسٹاگرام کو فالو کر کے ان سے مزید ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں، اور نہایت مناسب پرائز میں آپ کو اچھی سیٹ اپ بنا کر دے گی۔ تو کیونکہ آج یہ نکاح کا سیٹ اپ ہے تو میں نے سوچا اچھی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کروں۔ تو اچھی ازدواجی زندگی کے لیے اچھے ہمسر کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بعض احادیث میں شادی کے لیے شریک حیات کو انتخاب کرتے ہوئے بعض معیاروں کی رعایت کرنے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ ایک روایت میں پیغمبر اکرم نے ایک شخص کو دیندار فرد سے شادی کرنے کی تاکید کی ہے۔ رسول خدا کی ایک اور حدیث ہے، بحار الانوار جلد 103 صفحہ 221، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان سے رحمت کے دروازے 4 اوقات میں کھلتے ہیں۔ پہلا، بارش کے موقع پر۔ دوسرا، جب بچے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ تیسرا، جب کعبے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور چوتھا، نکاح اور شادی کے تقریبات میں۔ تو ایک عالم سے میں نے سنا ہے کہ ایک بد اخلاق مرد کے گھر ان کی خوش اخلاق بیوی غریب ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اگر خانم بد اخلاق ہو تو ان کے شوہر اس گھر میں غریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا خوشحال اور خوبصورت زندگی کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ تو ہیلدی ریلیشن شپ کے کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔
سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے میں مدد کرنی چاہیے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنی چاہیے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ خوبصورت اور خوشحال زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹ ٹائم ٹو ٹائم کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ رشتہ ہمیشہ دونوں طرف سے ایفرٹ چاہتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی، ایک مثالی زندگی گزارے، تو ایفرٹ وائف کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ہسبینڈ کی طرف سے بھی۔ اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ جب بھی دوسرا پریشان ہو تو ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا نہایت ضروری ہے۔ اور آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہمسر کا دوست بننا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جو انسان جیسا ہمسر چاہتا ہے انہیں ویسا بننا نہایت ضروری ہے۔ اگر باایمان ہمسر چاہیے تو باایمان بننا پڑے گا، اور اسی طرح اگر خوش اخلاق ہمسر چاہیے تو انسان کو خوش اخلاق بننا پڑے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو اور اگلے ولاگ تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔